السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر ہے 10th کلاس کے ساتھ اور اس کا ٹاپک ہے کیمیکل ایکولیبریم. یہ 10th کلاس کا جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر ہے کیمیکل ایکولیبریم. تو آئیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں. کیمیکل ایکولیبریم کا لفظی مطلب ہے کیمیائی توازن. تو جہاں تک توازن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ بیلنس یعنی برابری کا لفظ آتا ہے، اور بیلنس اور برابری کا لفظ جو ہے وہ آپ کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں. اس دنیا میں جتنے ریئیکشنز دیکھے جائیں، جتنے طبعی مظاہر دیکھے جائیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنے توازن کو نہیں پہنچ جاتا. کوئی بھی چیز کم یا زیادہ رہنا پسند نہیں کرتی. جب تک ان دونوں کے درمیان کیمیائی توازن نہیں ہو جاتا، برابری نہیں ہو جاتی، تب تک وہ مظہر جاری رہتا ہے. ایک طبعی مظہر کی میں مثال دیتی ہوں آپ کو ہماری روزمرہ زندگی میں، کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری دو چیزوں کے درمیان جو ہے ایک توازن ہوتا ہے، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ. جب ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہے، آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. وہ آکسیجن جو استعمال کرتے ہیں وہ پودے ہمیں فوٹو سینسس کے دوران دیتے ہیں، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر نکالتے ہیں وہ پودے اس عمل کے دوران استعمال کرتے ہیں. پودوں کی دی ہوئی آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ پودے استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم آکسیجن استعمال نہ کریں یا پودے کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال نہ کریں تو ان کی مقدار جو ہے وہ غیر توازن ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہمیشہ ماحول میں برابر رہتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کیمیائی توازن کی ایک ریئیکشن کے لحاظ سے، کہ کیمسٹری میں اگر ایک کیمیکل ریئیکشن چل رہا ہو تو اس میں کیمیائی توازن کیسے ہوتا ہے. تو دیکھیں ذرا، سب سے پہلے میں نے آپ کو سادہ سے مثال دی ہے ہائیڈروجن گیس کی اور آیوڈین گیس کی. یہ دونوں آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں ہائیڈروجن آیوڈائڈ. 2 مول ہائیڈروجن کے ہیں، 2 آیوڈین کے، اور مل کے 2 ہائیڈروجن آیوڈائڈ بنا رہے ہیں. دیکھیں جو چیزیں آپس میں ملتی ہیں وہ ریئیکٹنٹس ہوتی ہیں، اور جو ہمیں بدلے میں ملتی ہیں وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں. ریئیکٹنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو پروڈکٹس بناتے ہیں. یہ ہے آپ کا ایک کمپلیٹ کیمیکل ریئیکشن یعنی کیمیائی مساوات. سمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر ہائیڈروجن اور آیوڈین جو ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ بنا رہی ہیں، مطلب اگر آپ کا ایرو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا فارورڈ ریئیکشن ہے، آپ کا ریئیکشن آگے کی طرف جا رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ کا ہائیڈروجن آیوڈائڈ ہے وہ دوبارہ ڈیکمپوز ہو کے ہائیڈروجن اور آیوڈین بنا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایرو دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ہے اور یہ کون سا ریئیکشن ہے، ریورس ریئیکشن ہے. دراصل یہ جو ایرو کے نشان ہیں یہی ہمیں ریئیکشن کی سمت کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ریئیکٹنٹس جو ہیں وہ آپس میں ریئیکٹ کریں اور پروڈکٹس بنا لیں اور ریئیکشن رک جائے، بلکہ یہ پروڈکٹس کی بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ڈیکمپوز ہو کے دوبارہ ریئیکٹنٹس بنا سکتے ہیں. تو ایسے ریئیکشن جو پروڈکٹس سے دوبارہ ریئیکٹنٹس کی طرف سٹارٹ ہو جاتے ہیں انہیں ریورس ریئیکشن کہتے ہیں. اگر اسی ریئیکشن کو اوورآل دیکھا جائے کہ اگر ہم نے اس کو ایک ہی دفعہ لکھنا ہو تو ہم H2+I2 ڈبل ایرو کے ساتھ شو کرتے ہیں. دیکھیں اوپر والے ایرو کے جو ہے سمت وہ فارورڈ ہے اور نیچے والے کی ریورس ہے. تو یہ ہمیں کیا بنا رہے ہیں، 2HI، مطلب کہ ہائیڈروجن اور آیوڈین مل کے ہائیڈروجن آیوڈائڈ بھی دے رہے ہیں، اور سیم ٹائم میں ہائیڈروجن آیوڈائڈ ڈیکمپوز ہو کے تو وہ دوبارہ ہائیڈروجن اور آیوڈین بھی بنا رہا ہے. تو یہ جو ریئیکشن ہے یہ فارورڈ اور ریورس ریئیکشن دونوں کو ظاہر کرتا ہے. آگے ہم ریئیکشن کی ٹائپس دیکھتے ہیں. اسی لحاظ سے تو 2 طرح کی ٹائپس ہیں ریئیکشن کی، ارریورسیبل ریئیکشن اور ریورسیبل ریئیکشن. ارریورسیبل ریئیکشن کون سے ہوتے ہیں، جو رک جاتے ہیں، یعنی جو میں نے پہلے بتایا کہ اگر ہائیڈروجن اور آیوڈین آپس میں جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ بنا رہے ہیں، جتنے آپ کے پاس ہائیڈروجن تھے جتنے آیوڈین تھے انہوں نے اپنے خود کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اور آپ کے پاس ہائیڈروجن آیوڈائڈ بن گیا ہے، پروڈکٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو ایسے ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں ارریورسیبل ریئیکشن، یعنی ہائیڈروجن آیوڈائڈ دوبارہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا. دوسرا ہے آپ کے پاس ریورسیبل ریئیکشن.
مثال دی میں نے کہ اگر یہی سیم ٹائم پہ ہائیڈروجن آئیڈائڈ ڈیکمپوز ہو کے ہائیڈروجن اور آئیڈین گیس بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے، یعنی یہ ریئیکشن آگے کی طرف بھی چل سکتا ہے۔ اور ریئیکشن کی ٹائپس میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم انہی ریئیکشن کے لحاظ سے ایکویلیبریم کی اقسام کو دیکھتے ہیں، ٹائپس آف ایکویلیبریم۔ تو ایکویلیبریم جو ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، اسٹیٹک ایکویلیبریم اور ڈائنامک ایکویلیبریم۔ اسٹیٹک ایکویلیبریم ایسے ریئیکشنز میں ہوتا ہے جو رک جاتے ہیں، جیسے irreversible ریئیکشن جو میں نے آپ کو ادھر بتائے ہیں۔ ان میں کون سا ہوتا ہے ریئیکشن ایکویلیبریم؟ اسٹیٹک ایکویلیبریم۔ اور ڈائنامک ایکویلیبریم کا مطلب ہوتا ہے ان ریئیکشنز میں ہوتا ہے جو رکتے نہیں ہیں، جو مسلسل جاری رہتے ہیں، مثلا irreversible ریئیکشن۔ اسٹیٹک کا مطلب ویسے بھی ہوتا ہے رکا ہوا، اور ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں۔ تو کیونکہ جو irreversible ریئیکشن ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں ایک وقت پہ آ کے، اس لیے ان میں جو ایکویلیبریم ہوتا ہے وہ اسٹیٹک ایکویلیبریم ہوتا ہے۔ اور جو ریورسیبل ریئیکشن ہوتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، وہ فارورڈ اور ریورس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کا ریٹ فارورڈ کا اور ریورس کا سیم ہو جاتا ہے تو ان میں ایکویلیبریم آ جاتا ہے، جسے ہم ڈائنامک ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ ایک دفعہ اس کو لکھ دیا ہے۔ اسٹیٹک ایکویلیبریم ریورسیبل ریئیکشن میں ہوتا ہے جن میں سارے ریئیکٹنٹس ایک ہی دفعہ ریئیکٹ کر کے پروڈکٹس بنا لیتے ہیں، ریئیکشن سٹاپ ہو جاتا ہے، توازن کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ ان ریورسیبل ریئیکشن میں جو ایکویلیبریم ہوتا ہے اسے اسٹیٹک ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ اور جو ریئیکشن ریورسیبل ہوتے ہیں یعنی رکتے نہیں ہیں، وہ فارورڈ اور ریورس جاری رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، اور جب ان کا فارورڈ ریٹ ریورس ریٹ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی جس سپیڈ سے ریئیکشن فارورڈ جا رہا ہے اسی سپیڈ سے ریئیکشن ریورس جا رہا ہے، تو لیکن ان کا ریٹ جو ہے وہ برابر ہے، تو اس حالت میں وہ ایکویلیبریم میں ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں ڈائنامک ایکویلیبریم۔ آئیے ذرا میں آپ کو ایک دفعہ گراف کی مدد سے بھی سمجھا دیتی ہوں کہ ایکویلیبریم کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ گراف آپ کے سامنے بنا ہوا ہے جس میں آپ کے ایکس ایکسس پہ لیا ہوا ہے ریئیکشن کا ریٹ، اور آپ کے وائی ایکسس پہ لیا ہوا ہے وقت یعنی ٹائم۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریورس ریئیکشن کو۔ پہلے فارورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فارورڈ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ریئیکشن کا ریٹ دیکھا جائے فارورڈ ریئیکشن کا، یعنی جب ریئیکٹنٹس مل کے پروڈکٹس بناتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کم ہو رہا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی شروع میں ریئیکٹنٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس کے مول زیادہ ہوتے ہیں، ریئیکشن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ریئیکٹنٹس ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے جیسے ریئیکٹنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے ریئیکشن کا ریٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ریئیکشن رک جاتا ہے، جس کو ہم سیدھی لائن سے ظاہر کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ریورس ریئیکشن۔ تو ریورس ریئیکشن چونکہ جب پروڈکٹس بن چکے ہوتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ریئیکٹنٹس کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پروڈکٹس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس ریئیکشن کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں بھی پروڈکٹس اور ریئیکٹنٹس کی تعداد یا اس کا ریٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کو بھی ہم سیدھی لائن سے ظاہر کرتے ہیں۔ جب یہ فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ وقت کے ساتھ ساتھ برابر ہو جاتا ہے اور ریورس ریئیکشن کا ریٹ بھی وقت کے ساتھ ساتھ برابر، جب یہ دونوں آپس میں برابر ہو جاتے ہیں تو ریئیکشن ایکویلیبریم کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کسی ٹاپک کی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔